السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ سلطان نے شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیرکو اگرچہ تم نے پہلے بھی 2 مرتبہ مصر پر لشکر کشی کی ہے، لیکن دونوں مرتبہ یہ لشکر کشی ایک تجرباتی مہم سے آگے نہ بڑھ سکی، لیکن اب ہم اس مہم کو کسی تجربے کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے اور اہل مصر کو ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی ریشہ دانیوں سے نجات دلا کر اور حتمی کامیابی کے حصول تک اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی القضادہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قاضی محترم، ہم خلیفہ محترم کی درخواست کو اہل مصر کی آواز تصور کرتے ہیں۔ یہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچ چکی ہے اور ہم اس کا جواب دینے کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ عازم مصر ہو رہے ہیں۔ قاضی احسان مندی کے بوجھ تلے دبا ہوا اپنا سر اوپر اٹھانے سے قاصر تھا۔ اللہ تعالیٰ سلطان کا سایہ مسلمانان اسلام پر قائم رکھے۔ کیا مجھے اس خوشخبری کے ہمراہ قاہرہ واپس جانے کی اجازت ہے؟ سلطان نے بردباری سے کہا، نہیں قاضی القضادہ، تم خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے۔ مصر کے خلیفہ اور عوام نے ہم سے جو توقعات وابستہ کی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے دمشقی لشکر تمہارے ہمراہ جائے گا۔ ہم اس معاملے میں کسی بھی مسرت کو حائل نہیں ہونے دیں گے۔ قاضی القضادہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، اس کا انگ انگ خوشی سے رقص کر رہا تھا۔ شیرکو جو پہلے ہی ملک شاہ کی بدعہدی اور احسان فراموشی کی وجہ سے غصے سے تلملا رہا تھا اور اس غدار سے جی بھر بدلہ لینے کا متمنی تھا، وہ فوراً بول پڑا، سلطان معظم، مصر پر لشکر کشی کے لیے کس قدر لشکر کا انتخاب کیا جائے؟ سلطان نے حکم دیا، تم 6000 ترکمانوں پر مشتمل لشکر انتخاب کر لو، بقایا انتخاب ہم بذات خود کریں گے۔ اور ہاں شیرکو، دوسری بات یہ کہ آج قبل از دوپہر دربار خاص منعقد کرنے کا اعلان کیا جائے، کیونکہ ہم فی الفور عازم مصر ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس معاملے میں تاخیر کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ شیرکو نے عرض کیا، بہت بہتر سلطان معظم۔ اس کے بعد شیرکو نے سلطان کی خدمت میں رخصتی سلام پیش کیا اور قاضی قضادہ کی ہمراہی میں سلطان کی خوابگاہ سے نکل آیا۔ دربار خاص کے سرکردہ عمرہ کو مطلع کر دیا گیا۔ شیرکو نے اپنے بھائی نجم الدین کو اطلاع بھجوانے کے بجائے بذات خود ان کے محل جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد فیصلے کے پیچھے یہ مقصد بھی کار فرما تھا کہ وہ صلاح الدین کو بھی مطلع کر دے، جو ان دنوں اپنے والد نجم الدین کے ہمراہ رہائش پذیر تھا۔ مصر پر گزشتہ 2 مرتبہ لشکر کشی کے دوران صلاح الدین کے جوہر کھل کر سامنے آئے تھے اور اس نے جس شجاعت اور بصیرت کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے سلطان دمشق اور شیرکو دونوں مطمئن خوش تھے۔ شیرکو نے نجم الدین کو مصر کے حالات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کس طرح یکدم مصر کے حالات نے پلٹا کھایا، قرار واقعی حد سے مخدوش ہو گئے، اور اس نے عیسائیوں کی ان کاوشوں پر بھی روشنی ڈالی جو وہ مصر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ نجم الدین کے کانوں تک یہ خبر گردش کرتی ہوئی پہنچ چکی تھی مصر سے ایک سفارتکار دمشق پہنچا ہے۔ شیرکو نے نجم الدین کو بھاور کرواتے ہوئے کہا، برادر محترم، وہ کوئی معمولی سفارتکار نہیں ہے، بلکہ مصر کے قاضی القضادہ ہیں جو فاطمی خلیفہ کا خط سلطان دمشق کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ نجم الدین نے عالم حیرت سے استفسار کیا، اچھا تو اس مرتبہ خلیفہ نے خود پیغام ارسال کیا ہے؟ برادر محترم، محض خطی ارسال نہیں کیا، بلکہ شاہی حرم کی زلفیں تراش کر بند لفافے میں اس پیغام کے ساتھ ارسال کی ہیں کہ حرم اور مصر کی خواتین کی عزت و ناموس اور چاردیواری کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے۔ غفلت کی صورت میں روز محشر کو سلطان دمشق کا گریبان پکڑوں گا۔ نجم الدین نے تجسس بھرے انداز میں استفسار کیا، پھر اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ شیرکو نے انکشاف کرتے ہوئے، سلطان نے فی الفور لشکر کے کوچ کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے، وہ بنفس نفیس لشکر کے ہمراہ جانے کے لیے آمادہ ہیں۔ آج دربار خاص منعقد کیا جا رہا ہے، حتمی فیصلہ اسی دربار میں ہوگا۔ نجم الدین نے شیرکو کی توجہ ایک اور مسئلے کی جانب مرکوز کرواتے ہوئے کہا، لیکن الجزیرہ کے حالات بھی گڑبڑ کا شکار ہیں اور سلطان اس گڑبڑ کا کلا کما کرنے میں مصروف ہیں۔ ان حالات میں وہ کیسے دمشق چھوڑ سکتے ہیں؟ شیرکو نے بڑے بھائی کی تشویش کو بجا قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہا، آپ کی تشویش بجا ہے برادر محترم، میرا خیال ہے سلطان نے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دربار میں عمرہ بھی میرے خیال میں سلطان کے اس فیصلے کی مخالفت میں آواز بلند کریں گے۔ عین اس لمحے صلاح الدین بھی اپنے کمرے سے برآمد ہوا۔ شیرکو نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا جب وہ اس کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا جس میں دونوں بھائی بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے، ذرا ادھر آنا صلاح الدین۔ صلاح الدین نے کمرے میں قدم رکھا اور بڑے احترام کے ساتھ گویا ہوا، السلام علیکم چچا حضور۔ شیرکو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے استفسار کیا،
صلاح الدین کیا تم نے تازہ خبر سنی ہے؟ جی ہاں میں نے سنا ہے، مصر سے ایک مرتبہ پھر ایک سفارتکار دمشق پہنچا ہے۔ شیرکو نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا، اس حوالے سے تمہاری کیا رائے ہے؟ صلاح الدین کے انداز سے لاپرواہی جھلک رہی تھی۔ اس نے جواب میں کہا، میرا خیال ہے مصر پر برے دن نازل ہونے والے ہیں، ملک شاور مصر کو عیسائیوں کے پاس گروی رکھ دے گا۔ شیرکو نے اس کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس نے حقیقت میں مصر کو گروی رکھ دیا ہے۔ سلطان نے بذات خود لشکر کے ہمراہ مصر جانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ صلاح الدین کمرے سے جانے کے لیے پر تول رہا تھا، اس نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روکتے ہوئے کہا، مصر کی مدد کرنا اپنے وسائل اور طاقت داؤ پر لگانے کے مترادف ہے چچا حضور۔ شیرکو صلاح الدین کے جواب پر چونک اٹھا۔ اس نے عالم حیرانی میں صلاح الدین کی جانب دیکھا۔ وہ لمحہ بھر توقف اختیار کرنے کے بعد گویا ہوا، صلاح الدین آج دربار خاص منعقد کیا جا رہا ہے جس میں سلطان مصر کو زیر بحث لائیں گے۔ صلاح الدین نے یہ کہتے ہوئے دربارہ کمرے سے نکل جانے کے لیے پر تولے، چچا حضور مجھے مصر کے معاملات میں ذرا بھر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ شیرکو نے تلخ لہجے میں کہا، برکیب یہ تمہارا مسئلہ ہرگز نہیں۔ صلاح الدین نے ایک مرتبہ پھر اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا اور پلٹ کر چچا کی جانب دیکھا۔ شیرکو نے اسے تیکھی نظر سے گورتے ہوئے کہا، سلطان نے تمہیں بھی طلب کیا ہے، تم نے سن لیا نا صلاح الدین؟ صلاح الدین نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی طلب کیا ہے لیکن میں تو امرائے خاص میں شامل نہیں ہوں۔ شیرکو نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، تم امرائے خاص سے بھی بڑھ کر ہو۔ صلاح الدین تمہیں دربار خاص منعقد کرنے سے قبل طلب کیا گیا ہے۔ صلاح الدین نے فی الفور کہا، میں سلطان کی حکم عدولی کی جرات نہیں کر سکتا۔ شیرکو نے اگلا حکم صادر کرتے ہوئے کہا، تو پھر سلطان کے حضور حاضر ہو جاؤ، وہ تمہارے منتظر ہوں گے۔ صلاح الدین نے بات مانتے ہوئے کہا، چچا حضور مجھے کب حاضر ہونا ہے؟ فی الفور جاؤ اور سلطان کے حضور حاضری دو، تم بھی میرے ہمراہ چل سکتے ہو۔ صلاح الدین نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، چچا حضور آپ تشریف لے جائیں، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ اس کے بعد شیرکو تھوڑی دیر تک نجم الدین کے ساتھ محو گفتگو رہا۔ ماں بعد اسے دربار خاص میں حاضر ہونے کا پیغام دے کر رخصت ہو گیا۔ در حقیقت صلاح الدین مصر سے بے حد نالاں ہو گیا تھا۔ اسکندریہ کے معاشرے کے دوران وہ جن مصائب کا شکار رہا تھا وہ انہیں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ مزید برآں وہ اس خیال کا حامی تھا مصر جیسے دور دراز ملک پر لشکر کشی کرنا اور اس پر اپنا تسلط قائم کر کے اسے مستقل طور پر بحال رکھنا ایک خام خیالی تھی، کیونکہ مصر کا اعظم ملک شاور منافقت میں اپنی مثال آپ تھا۔ مصر پر پہلے بھی 2 مرتبہ لشکر کشی کی جا چکی ہے، اگرچہ ان لشکر کشیوں کی وجہ سے سلطان دمشق کے وقار کو کوئی دھچکا نہ لگا تھا، بلکہ اس کے وقار میں اضافہ ہوا تھا۔ لیکن اس ساری کارروائی کے باوجود بھی دمشق نے کچھ نہ پایا تھا اور اپنے وسائل، فوجی قوت اور وقت برباد کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ شیرکو اس لیے بذات خود نجم الدین کے محل آیا تھا، ایک تو نجم الدین کو دربار خاص میں حاضر ہونے کا پیغام دے اور دوسرا صلاح الدین کو بھی مصر جانے کی پیشگی اطلاع دے۔ صلاح الدین شاہی محل پہنچ چکا، اسے مہمان خانے میں بٹھا کر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسے یہ اطلاع بھی دی گئی سلطان اس وقت شیرکو کے ساتھ محو گفتگو ہیں، فراغت پاتے صلاح الدین کو طلب کر لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد شیرکو سلطان کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنے کے بعد مسکراتا ہوا مہمان خانے میں آن وارد ہوا۔ اس کے مسکرانے سے صلاح الدین کو یہ قیاس کرنے میں دیر نہ لگی، سلطان کا موڈ اس وقت خوشگوار ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنے قیاس کی تصدیق کے لیے شیرکو سے استفسار کیا، چچا حضور سلطان کے مزاج کیسے ہیں؟ شیرکو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، ان کے مزاج بالکل ٹھیک ہیں۔ صلاح الدین نے عالم گھبراہٹ میں استفسار کیا، کیا دوران گفتگو میرا بھی تذکرہ ہوا تھا؟ صلاح الدین اگرچہ بلند حوصلہ اور جرت میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن وہ سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہونے سے خائف ہی رہتا تھا، کیونکہ سلطان ایک مطلق حنان حکمران تھا، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ شیرکو مسکرا رہا تھا، وہ مسکراتے ہوئے گویا، تمہارا تذکرہ اچھے ماحول اچھے انداز سے ہوا ہے، اب بس تم اپنی تیاری مکمل کرو۔ صلاح الدین کے گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوگا، کس کام کی تیاری چچا حضور؟ شیرکو نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، میرے ہمراہ عازم مصر ہونے کی تیاری، مصر کی مہم میں تم میرے ہمراہ جاؤ گے۔ شیرکو پہلے سلطان کے گوش گزار کر چکا تھا، وہ صلاح الدین کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہے۔ سلطان اس حوالے سے اپنی رضامندی کا اظہار کر چکا تھا، وہ سلطان نے فرمایا وہ اس حوالے سے خود بھی صلاح الدین سے بات کرے گا۔ صلاح الدین نے بڑے وثوق کے ساتھ، مجھے مصر نہیں جانا۔ صلاح الدین کے انکار نے شیرکو کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ شیرکو نے تند و تیز لہجے میں استفسار کیا، تم مصر کیوں نہیں جاؤ گے؟ حالانکہ تم شاہی لشکر کے اہلکار ہو اور اس حیثیت میں تمہیں جہاں بھی جانے کا حکم دیا جائے گا تم بلا چون چراں اس حکم کی تعمیل کرو گے۔ صلاح الدین نے شیرکو کے سامنے بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چچا حضور آپ لشکر کے سپہ سالار بھی ہیں،
گزشتہ لشکر کشی کے دوران آپ اسکندریہ کو میری کمان میں سونپ کر مجھے اس طرح فرموش کر بیٹھے تھے جیسے میرے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ اسکندریہ کے محاصرے کے دوران مجھے بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنا پڑا۔ ایک محاذ اسکندریہ کی عوام نے کھول رکھا تھا، وہ مجھے الگ زج کر رہے تھے۔ یہ تو مجھے علم ہے مجھے کس قدر کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا تھا۔ ایک جانب شاہ ایمرک نے بڑے زور و شور سے حملے جاری رکھے ہوئے تھے، دوسری جانب اسکندریہ کی عوام آمادہ بغاوت تھی، اور تیسری جانب آپ کے درباری امراء میری مخالفت پر کمر بستہ تھے اور مجھے اسکندریہ سے دستبردار ہونے کی برابر تلقین کر رہے تھے۔ شیرکو جواب میں گویا ہوا، جو کچھ تم نے مجھے بتا رہے ہو میں بہت پہلے اس کا علم رکھتا ہوں، اور میں نے سلطان کو بھی یہ باور کروا دیا ہے۔ اگر اسکندریہ کی کمان صلاح الدین کے بجائے کسی اور سردار کے ہاتھ میں ہوتی تو اسکندریہ بھی دشمن کے تسلط میں چلا جاتا اور دمشقی لشکر بھی عیسائیوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھاتا، بلکہ اس کا بچ نکلنا بھی محال ہوتا۔ اسی لمحے صلاح الدین کو سلطان نے طلب کیا، لہذا صلاح الدین حاجب کے پیچھے پیچھے سلطان کی جانب چل پڑا۔ صلاح الدین پریشان تھا، وہ شیرکو سے اس لیے کھل کر بات کر لیتا تھا کہ وہ دمشقی لشکر کا سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا چچا بھی تھا، لیکن سلطان کے سامنے اس کے منہ سے ایسی ویسی بات نکل جانا اس کے حق میں بے حد برا ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ سلطان کی ناراضگی مول لینے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، کیونکہ ابھی تو اس نے ترقی کے پہلے ہی زینے پر قدم رکھا تھا، اسے ترقی کی شرح پر بہت دور تک جانا تھا۔ سلطان نے اسے اپنے محل میں تنہا طلب کرتے ہوئے اس امر کا ثبوت پیش کیا، وہ درباری امراء میں ایک خصوصی مقام کا حامل بن سکتا۔ یہی سوچتے ہوئے سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ صلاح الدین نے سلطان کو آداب پیش کرنے کے بعد چور اکھیوں سے سلطان کے چہرے کی جانب نظر دوڑائی، اسے خوشباش دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ سلطان نے پیار بھرے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین شیرکو نے تمہیں موجودہ حالات سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ صلاح الدین نے اقرار کرتے ہوئے کہا، جی سلطان مظفر سپہ سالار نے مجھے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ سلطان نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تم شیرکو کے ہمراہ مصر کو سر کرنے جا رہے ہو۔ صلاح الدین سٹپٹا گیا، اس کے اوسان خطا ہو گیا۔ اگر سلطان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے کس قدر ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج یہ ہے کہ مصر کی گزشتہ مہم کے دوران لشکر کی عددی کمی نے بہت سے مسائل کھڑے کی اور کئی ایسے موقع بھی آئے جن کا تصور کر کے روح کانپ اٹھتی ہے۔ سلطان نے مزید استفسار کرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ کیا پریشانی تھی صلاح الدین؟ اس کے علاوہ اور کیا پریشانی تھی؟ صلاح الدین مؤدب انداز میں گویا ہوا، سلطان معظم اسلحہ اور سامان رسد کی بھی کمی تھی۔ اگر دمشقی لشکر کو مصر میں مزید قیام کرنے کی ضرورت پیش آتی تو کئی مسائل اٹھ کھڑے ہونے تھے۔ سلطان نے ان پریشانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، ہمیں تمہارا تجربہ پسند آیا۔ الجزیرہ میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی حالات ہمیں بنفس نفیس مصر جانے سے روک رہے ہیں۔ برکیف اس مہم کے لیے لشکر کی عددی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہ تعداد گزشتہ مہمات سے 5 گنا زائد ہوگی اور اسلحہ اور سامان رسد بھی تم حسب خواہش اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہو۔ تمہارے تمام مطالبے پورے کیے جائیں گے۔ اب تو تمہاری تسلی ہو گئی؟ صلاح الدین فی الفور جواب دیا، سلطان معظم میں محض آپ کی نظر کرم کا طلبگار ہوں۔ میں نے جو تجزیہ پیش کیا اس سے اسکندریہ کے معاشرے کے دوران دوچار ہوا تھا۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے اسے رخصت ہونے کا عندیہ دیا، اب جاؤ اور جا کر مہم پر جانے کی تیاری کرو۔ صلاح الدین کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش نہ تھی، لہذا وہ رخصتی سلام پیش کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ صلاح الدین جب کسرے شاہی سے واپس آیا تو وہ تھکا ماندہ دل شکستہ دکھائی دے رہا تھا۔ صلاح الدین اپنی زبانی بیان کرتا ہے کہ سلطان دمشق نور الدین زنگی نے جب اسے مصر پر تیسری مرتبہ لشکر کشی کرنے کے لیے اپنے سپہ سالار شیرکو کے ہمراہ مصر جانے کا حکم صادر کیا تو یہ حکم اس پر اس قدر گراں گزرا، اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اسے مصر کی تیسری مہم پر جانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اسے تخت دار پر لٹکانے کا حکم سنایا گیا۔ مصر کی گزشتہ مہم کے دوران وہ جس کربناک دور سے گزرا تھا وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک فلم کی مانند چل رہا تھا۔ اس پر ناظر ہونے والے مصائب اسکندریہ کا معاشرہ جسے دشمن نے اس کے لیے ایک جیل خانہ بنا دیا تھا۔ ایک جانب مصری تاجر بغاوت پر آمادہ تھے اور دوسری جانب امراء نوریہ تھے جو ہمت ہار چکے تھے اور صلاح الدین پر اپنا دباؤ بدستور بڑھا رہے تھے کہ شاہ ایمرک کے ساتھ صلح کے لیے قدم اٹھائے، لیکن صلاح الدین کمال کی قوت ارادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مخالفین کے سامنے چٹان بن کے ڈٹ گیا۔ ان کو زیادہ پرپرزے نکالنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اس نے اپنے لشکروں کا مورال بھی بلند رکھا، ان کے حوصلے پست نہ ہونے دی، حتیٰ کہ شاہ ایمرک بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے ایک خطیر رقم تاوان جنگ کی صورت میں ادا کرنا پڑی۔
اگرچہ صلاح الدین درجہ بالا حالات کے پیش نظر مصر کی تیسری مہم پر جانے کے لیے دل سے آمادہ نہ تھا اور کتراتا تھا کسی نہ کسی طرح اسے اس مہم میں شامل نہ کیا جائے، لیکن وہ سلطان کے حکم کے سامنے مجبور تھا۔ اس نے بے دلی کے ساتھ اس مہم میں شرکت کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن تاریخ نویس جن میں مشرق اور مغرب دونوں کے تاریخ نویس شامل ہیں وہ متفقہ طور پر یہی بیان کرتے ہیں مصر کی تیسری مہم جس میں شرکت کرنے پر صلاح الدین راضی نہ تھا، وہی مہم اس کے لیے خوشبختی کے دروازے کھولنے والی ثابت ہوئی، وہ اس کی ترقی کا اولین زینہ ثابت ہوئی۔ اسی روز دیوان خاص منعقد کیے گئے۔ یہ خبر اڑتی اڑتی عمرا کے کانوں تک جا پہنچی۔ مصر کا ایک سفارتکار دمشق پہنچا ہے اور سلطان نے تیسری مرتبہ بھی مصر کے لیے لشکر کشی کا فیصلہ کر لیا۔ عمرائے نوریہ کو بھی صلاح الدین کی مانند مصر اور مصر کے حالات سے کوئی غرض نہ تھی۔ گزشتہ 2 مرتبہ کے دوران وہ بعد المقاصد سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان مہمات میں شریک ہوئے تھے، وگرنہ وہ ان مہمات کے حق میں نہ تھے۔ اس مہم کی مخالفت کے پس پردہ شیرکو کی سپہ سالاری بھی کار فرما تھے۔ عمرائے نوریہ کو شیرکو کی سپہ سالاری ایک آنکھ نہ پاتی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ شیرکو کے علاوہ اس کا بھائی نجم الدین اور بھتیجا صلاح الدین بھی سلطان کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ تینوں سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کے ستونوں کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ سلطان ان پر آنکھیں بند کر اعتماد کرتا تھا۔ قائرین کرام مطلق عنان حکومت کی ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے، اس حکومت اس کی درباری عمرا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جوڑ توڑ اور سازوں میں مصروف رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے کے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین پر کاری وار کرنے اور انہیں حکمران کی نظروں سے گرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بلکہ اپنی کاوشوں سے ایسے موقع تخلیق کرتے ہیں، ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی شیرکو اور نجم الدین کے خلاف کئی جوڑ توڑ اور ریشہ داریاں کی گئی، لیکن وہ سب کی سب اس وجہ سے ناکامی کا شکار ہوں۔ ان کی وفاداری پر رتی برابر بھی شک نہ کیا گیا۔ نجم الدین اگرچہ اب بڑھاپے کی عمر جا پہنچا تھا اور اس کا زیادہ تر وقت اپنے محل میں گزرتا تھا، لیکن اسے عمرائے نوریہ میں ایک منفرد مقام حاصل تھا۔ دوسری جانب شیرکو امیر العمرہ ہونے کے ناطے دربار میں ایک منفرد مقام کا حامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ سلطان نور الدین زنگی کے لشکروں کا سپہ سالار ہونے کے اعزاز کا بھی حامل تھا۔ یہی وجہ تھی سلطان جس مہم کو اہم تصور کرتا اسے سر کرنے کے لیے شیرکو کی خدمات سے استفسار کرتا۔ دربار خاص کی کارروائی جاری تھی۔ سلطان نے شیرکو کو حکم دیا، فاطمی خلیفہ آزد کی جانب سے سفارتکار دمشق آیا ہے، اس کا مختصر احوال عمرائے نوریہ کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ حقیقت بھی ان کے علم میں لائی جائے۔ سلطان نے خلیفہ آزد کی مدد کے لیے اور اس کی خلافت بچانے کے لیے نہ صرف دمشقی لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا بلکہ خود بھی بنفس نفیذ اس جہاد میں عملی حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمرائے نوریہ کا یہ وتیرہ بن چکا تھا۔ وہ ہر موقع پر شیرکو کی مخالفت کو اولین فرض تصور کرتے تھے، لہذا اس موقع پر بھی عین الدولہ نے اپنی روایتی مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، دمشقی لشکر مصر کی حمایت اور مدد کے لیے 2 مرتبہ مصر روانہ کیا جا چکا ہے، لیکن مصر کے فزازوں نے بدعہدی اور احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمیں نہ صرف مالی خسارے سے دوچار کیا بلکہ ہمارے لشکر کو بھی مصائب سے ہمکنار کیا۔ اس کا آواز سب کے علم ہے۔ سلطان معظم کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے خیال میں مصر کی مدد کے لیے تیسری مرتبہ لشکر کشی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں۔ شیرکو شیر کی مانند داڑا، امیر عین الدولہ، میں نے عمرائے نوریہ کے سامنے وہ حالات رکھے ہیں جن سے مصر اس وقت گزر رہا ہے اور جن کی وجہ سے خلیفہ اس قدر مایوس اور دل برداشتہ ہوا۔ اس نے حرم کی خواتین کی زلفیں تراش کر سلطان کی خدمت میں ارسال کیا۔ مزید یہ کہ سلطان معظم مصر پر لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ فرما چکے ہیں، لہذا اس مسئلے پر بحث کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ مصر کی مدد کے لیے دمشقی لشکر روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہ دربار خاص میں محض اس لیے منعقد کیا گیا اس میں اس امر پر غور کیا جائے سلطان معظم دمشقی لشکر کے ہمراہ عازم مصر ہوں یا نہ ہوں، لہذا آپ اپنی گفتگو اسی پر مذکور رکھیں تو بہتر ہے۔ عمرائے نوریہ کے ایک اور امیر سیف الدین حقاری نے شیرکو کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، امیر العمرہ شیرکو کا بیان مبنی بر حقیقت ہے۔ اس کے حوالے سے حالات کو مد نظر رکھنے سے زیادہ اہم خلیفہ کے اس انداز کو مد نظر رکھنا ہے جس کے تحت انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ اس انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے کمزور سے کمزور اہل ایمان بھی
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔